اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اس کو ہم سورہ اخلاص کہتے ہیں. سب توحید کی بات ہے اس میں. اللہ کے متعلق عقائد ہیں اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب کیسا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. جب مشرکین نے نبی کریم سے یہ پوچھا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، کہاں سے آیا وہ، تو یہ مفسرین کہتے ہیں تو یہ سورت نازل ہوئی. نسب سمجھتے ہیں، باپ دادا پردادا. تو اللہ نے کیا فرمایا جب نبی کریم سے پوچھا گیا تو اللہ نے فرمایا قل، اے حبیب آپ فرمائیں، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، ایک ہے، تنہا ہے. احدن اکیلا ہے، تنہا ہے. اب جب وہ اکیلا اور تنہا ہے تو یہیں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ورنہ وہ اکیلا کیسے ہوتا. یہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ کی بات نہیں. ابھی اس کی بھی لاجک سمجھا دوں گا آپ کو کہ وہ اکیلا کیوں ہے. ایک سوال آ سکتا ہے نا، کیوں ہے اکیلا، اس کو بھی سمجھا دوں گا. بہت سطحی علم رکھنے والے جو بہت ہی کم پڑھے لکھے ناستک ہیں وہ پوچھتے ہیں بھائی اکیلا کیوں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہم یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی، سامنے والے نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے کہا میں تو مانتا نہیں قرآن کو. وہ لاجک بھی سمجھا دوں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی قل هو اللہ، یعنی اللہ ہے. یہ کہنا کہ کوئی نہیں ہے دنیا بنانے والا، اس کا رد ہو گیا یہاں پر، ہے نا، کفر کا رد ہو گیا. احدن، وہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز، نہ اس کو بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، بے نیاز. نہ اس کو کسی کی خوشامد، نہ کوئی مجبوری، نہ کوئی مشورہ، بے نیاز. لم یلد ولم یولد. اب آ گئی بات وہ جو پوچھی گئی تھی. وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا. مطلب کیا ہے کہ وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں. بات واضح ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ایک مزید آیت جو آگے آ رہی ہے، جو ٹکڑا قرآن شریف کا یہ ہمیں مل رہا ہے، اس سے بھی اس هو اللہ احد سے اس کا بھی تعلق ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور آخری بات یہ کہہ دی قرآن نے کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس کے جیسا، اس کا ہم پلہ بھی کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، قرآن شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں. تو وہ تنہا اکیلا ہے. اس پر بے شمار آیات ہیں. عبادت صرف اس کی ہوگی، اس پر بے شمار آیات ہیں. کام کرنے والی ذات، بنانے والی، فعل کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. اسی کے کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے. احادیث کریمہ میں بھی بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ کو یہ ملے گا کہ اگر پوری دنیا تمہیں فائدہ پہنچانے پر تیار ہو، کمر کس لے، نہیں پہنچا سکتی. صرف اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے. پوری دنیا تمہیں نقصان دینا چاہے، نہیں دے سکتی مگر اتنا جتنا اللہ چاہتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی کسی بھی طرح سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے.